نام حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 33 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سجدہ ریز پلکیں دھیرے دھیرے عارض سے اٹھائیں۔ جب مقابل کو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فرصت سے خود کو تکتا پایا۔ آپ سوئے نہیں رات بھر؟ اس نے کم مگر سن لی جانے والی آواز میں سرگوشی کی۔ سوئی تو تم بھی رات بھر نہیں ہو، دو بدو جواب آیا۔ پر میر کی معنی خیز بات پر اشال کا چہرہ پل میں اناری ہوا تھا، ایسے جیسے سارا خون سمٹ کے رخساروں میں جگہ تلاشی چاہ رہا ہو۔ اسے خاموش سی آنکھیں جھکائیں، ہونٹ کاٹتے اس طرح بھی حالت میں دیکھا تو کوہنی بیڈ پر ٹکائے اس کی طرف جھکے۔ اشال، سرگوشی میں اس کا نام پکارا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر انگلی سے پلکوں کو چھوا۔ اشال کا سانس سینے میں اٹکا، دل کی دھڑکن تو معمول سے تیز ہی تھی، اب تو جیسے پاگل کر دینے کو بےتاب ہوئی تھی۔ انگلی آنکھوں کو لمس سے سکون دیتے دھیرے سے سرکتے ہوئے گالوں پر سفر کرنے لگی۔ اشال نے آنکھیں میچیں، اسے دھیرے دھیرے اپنی سانس مکمل رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص سانسوں پر مکمل قابض ہو چکا ہو اور وہ خود پر اپنا اختیار کھو بیٹھی ہو۔ میر کی انگلیاں عارضوں سے چھیڑخانی کرتے اوپری لبوں پر آ کر رکی، جہاں رات بھر ہوئے شدت بھرے عشق کی داستان عیاں تھی۔ بے اختیار ان کے لب مسکرائے۔ اشال نے ایک نظر ان کی مکمل مسکراہٹ کو دیکھتے نظریں چرائیں۔ دل بے ترتیب، سانسیں سینے میں الجھ گئی تھیں، ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ جب بھی اس نے تیزی سے کمفرٹر کو ہاتھوں میں بھینچا، میر نے اب کے قدرے نرمی سے اوپری لب سہلائے، گویا ان کی نرمی محسوس کی ہو۔ وہاں سے سرکتے نچلے لبوں پر انگلی کا دباؤ زیادہ تھا یا اشال کو محسوس ہوا؟ میر، نہانے جانا ہے، اس نے بے بسی سے کہا، کیونکہ اٹھنے کے سارے راستے مقابل نے بند کر رکھے تھے۔ اتنی پیاری کیوں ہو اشال؟ مقابل نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے بہکے بہکے لہجے میں دریافت کیا۔ انگریز اشال کی نظر بے ساختہ اٹھتی ان کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ نشیلی کرسٹل آنکھوں میں رات کی خماری اب بھی تھی۔ اشال کی پلکیں لرزیں، وہ زیادہ دیر ان تپش زدہ آنکھوں کی تاب نہ لا پائی تھی، جب بھی سر جھکا گئی۔ میں جانے کب سے تمہیں خود کے رنگ میں چڑھے دیکھ یہ سوچتا رہا کہ میں اس نوازش کا کتنا شکر کروں، شاید کم پڑ جائے۔ میری زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی کل۔ بہت سی تنہائی میں گزاری راتوں کا اتنا خوبصورت انعام ہو سکتا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگے، جو بنا پلک جھپکائے انہیں سن رہی تھی، اور وہ تو جیسے دل سے سرشار ہوئی تھی۔ مقابل کا ایک ایک لفظ اسے اپنے وجود میں روح ڈالتا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ساری زندگی کا حاصل تھما دیا ہو۔ وہ اب اس کے تاثرات دیکھ رہے تھے جو پور پور انہیں خود میں گم ملی۔ کچھ دیر تمہیں یوں ہی دیکھا تو بے ہوش ہو جاؤں گا، پھر آگے کا حساب تم لگاؤ۔ اسے یوں ہی نظریں جھکائے گھبراہٹ میں سرخ پڑتے بے چین دیکھا تو بے ساختہ کہا، کیونکہ دل اب اپنے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ اشال نے جھٹ سے نگاہیں اٹھائی، انہیں دیکھا۔ گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھنے کی وجہ سے زور سے پیشانی میر کے سینے سے لگی۔ اس کا تو سر ہی گھوم گیا۔ اسے دوبارہ بیڈ پر گرتے دیکھ وہ تیزی سے کمر پکڑتے تھام گئی۔ اشال سانس روکے ان کی نزدیکی میں سمٹ کے رہ گئی۔ وہیں میر کی نگاہیں اس کی گردن کے گہرے ہوئے گڑھوں پر ٹکی، جس پر سفید جلد پر گردن کی گرین وینز جڑتی اس حصے کو مزید دلکش بنا رہی تھی، جہاں وہ صحیح معنوں میں بےتاب ہوتے گردن پر جھکے۔ وہ جو پہلے ہی رات کی شدتوں سے نڈھال تھی، ایک بار ہونٹوں کا لمس اور داڑھی کی چبھن گردن پر محسوس کرتے سسک اٹھی۔ میر سسکتے ہوئے ہلکی آواز میں نام پکارا، مگر مقابل سننے کی حالت میں کہاں تھا۔ وہ اپنی گردن پر جا بجا ان کے لبوں کا بے خود لمس اور سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ جی جان سے لرزی۔ میر، انہیں ایک بار پھر ٹریک سے اترتے دیکھ اس نے تیزی سے پکارا، ساتھ احتجاجی انداز میں اپنے نازک ہاتھ سینے پر رکھتے فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ جب وہ گردن سے چہرہ نکالتے اسے گھورنے لگے، تمہارے پاس مجھے خود سے دور کرنے کا حق نہیں ہے مسز میر۔ گمبھیر لہجے اور بہکی نگاہیں محسوس کرتے ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ سارے پنتیرے سائٹ ہوتے دیکھ اس کے کیوٹ سا فیس بناتے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی، جس پر انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ اوکے فائن، ایک کس دو اور جاؤ، کندھے اچکاتے عام سے لہجے میں کہا۔
اشال جو جانے کی تول رہی تھی آنکھیں پھیلائی نے حیرت سے دیکھا۔ بھلا اب بھی کس کی گنجائش بچی تھی؟ اس کی آنکھوں کی تحریر وہ بخوبی پڑھ سکتے تھے پر نظر انداز کر دے۔ کیا ہوا نہیں جانا؟ جانتی ہو نا یہ شرٹ مجھے کتنی پسند ہے، پھر بھی تمہیں دے دی۔ اسے ویسے ہی سن بیٹھے دیکھ ٹوکا اور ساتھ ہی اس کے وجود پر موجود اپنی شرٹ دینے پر احسان بھی جتانا ضروری سمجھا۔ مہیمانی خیز بات کا گہرا مفہوم سمجھتے اشال پل میں سرخ ہوئی تھی اور میر کی نگاہوں نے اس کے چہرے پر آئے رنگوں کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ اشال تنبیہ کرتا انداز اشال نے ایک نظر انہیں دیکھتے معصوم سی شکل بنائی۔ ساری بولڈنس رات سے ہی اس سے کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا اور بنا وقت ضائع کیے اس کے نرم گداز لبوں کو اپنے ہونٹوں سے لاک کیا۔ اس کے لبوں کی نرمی محسوس کرتے وہ مکمل مدہوش ہوتے اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہے تھے۔ اشال نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا تھا کیونکہ جانتی تھی اب وہ پوری ان کے آسرے ہے۔ وہ جب تک نہیں چاہیں وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنی منمانی کرتے وہ پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جان لینی ہے آپ نے آج میری؟ حواس کچھ بحال ہوئے تو آنکھیں ان پر گاڑے اس نے گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر میر نے جھکتے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کی تھی وہیں وہ پل میں شرم سے دوہری ہوتی انہیں پیچھے ہٹائے تقریباً میراتھن سپیڈ سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پیچھے وہ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ماضی رشنا فارم ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا پر ہمت کر کے وہ اندر کی طرف بڑھی۔ سامنے کھڑا ملازم اسے دیکھتے چوکنا ہوا۔ مجھے شاہ سے ملنا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میم یہ آپ کو لے جائیں گے۔ سامنے ایک ملازم ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، وہ اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر اس عالیشان محل پر دوڑائی۔ دل اندر تک سرشار ہوا جب سیڑھیوں سے اوپر ایک روم کے پاس وہ ملازم رک گیا۔ میم اس روم میں چلی جائیں، وہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ رشنا کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی تیز دھڑکنوں کو قابو میں کرتے اندر کی طرف بڑھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور اندر آتے ہی دروازہ باہر سے لاکڈ ہو گیا۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ دیوار پر مارنے لگی جب کسی نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کے کام میں خلل پیدا کیا۔ رشنا کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ شاہ یہ آپ ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ مقابل نے ہنکارا بھرا۔ لائٹ تو آن کریں، اس کی ضرورت نہیں۔ کمرے کی خاموش فضا میں سرد آواز گونجی۔ کیا مطلب؟ رشنا نے گھبراتے ہوئے کہا پر مقابل نے مزید اسے کہنے کا موقع دیے بغیر اٹھا کے بیڈ پر پٹخا۔ شاہ چھوڑے مجھے، شاہ! وہ چیخنے لگی۔ پاگلوں کی طرح اسے خود سے دور کرنے کے لیے احتجاج کرنے لگی پر سامنے والے نے بنا احتجاج کا موقع دیے بنا اس کی چیخ کی پرواہ کیے اسے تار تار کیا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ خالی آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ جس کی محبت میں وہ یہاں تک آئی، جس کے شادی شدہ ہونے کی اس نے پرواہ نہ کی، وہ اسے بے آبرو کرتا جا چکا تھا۔ ہوش آتے ہی وہ حلیہ درست کرتے باہر کی طرف بھاگی۔ کہاں ہے وہ؟ اسے کہیں نہ پا کر اس نے سامنے کھڑے ملازم سے پوچھا جو اسے کمرے تک لے کر گیا تھا۔ وہ جا چکے ہیں اور کہا ہے آئندہ ان کے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اپنے حشر کے لیے تیار رہیے گا، اس آدمی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے حقارت بھری نظر اس پر ڈالتے باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سرد نظریں اس پر ڈالتی گیٹ پار کر گئی۔ کیسے جاؤں گی؟ رشنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ دل میں شائنہ کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے موبائل نکالا پر اسٹیٹس پر لگی خان اور شائنہ کی تصویر دیکھ اس کا دل ماند ہوا۔ وہ تو خوش ہے اس آدمی کے دوست کے ساتھ، بھلا میرا ساتھ کیوں دے گی؟ پر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم سے ہر درد کا حساب لوں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ نفرت سے ایک آخری نگاہ اس گھر پر ڈالتے وہ زہر خود میں بھرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ چاروں ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی خوش تھے۔ کھانے کا مینیو اس نے شیزا کی طرف بڑھایا۔ کیا کھائیں گی؟ محبت سے پوچھنے پر شیزا مسکرائی پر مینیو دیکھتے منہ بنایا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ بھی آرڈر کر دیں۔ اس کے کہنے پر شاہ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رنگ گئی کیونکہ کارڈ کے اس پورشن پر سارے سی فوڈز تھے اور وہ اچھے سے جانتا تھا شیزا کو سی فوڈ کے نام سے ہی وہ مٹاتی ہے، پر ابھی وہ لحاظ میں خاموش ہو گئی۔ ارے شیزا تم فرسٹ ٹائم آئی ہو، تمہیں یہاں کے فوڈ سٹینڈرڈز کا نہیں پتہ ہوگا۔
شائنہ کی بات پر وہاں بیٹھے تینوں نفوس کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ خان نے ضبط سے اسے دیکھا کیونکہ اس وقت اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ حویلی میں یہ سب شیفز آرام سے بنا لیتے تھے، یہاں زبردستی نام گھما پھرا کے رکھے ہیں۔ ویسے جب تم فرسٹ ٹائم آئی تھی خان کے ساتھ تب کیا خان نے آرڈر کیا تھا؟ شاہ کے پوچھنے پر شائنہ نے اسے گھورا۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، تب تمہارے اسٹینڈرڈ سے آؤٹ تھا نا؟ وہ کندھے اچکاتے کہتا۔ مینیو کا دوسرا پورشن شزا کی طرف گھما گیا، جو آنکھوں میں چاہت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہیں خان کی خاموشی پر شائنہ دل ہی دل کھلی۔ اسے امید تھی وہ کچھ تو اس کے لیے کہتا۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں کی بات چیت پر ماحول نارمل ہو چکا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں میرے لیے کچھ کہنا چاہیے تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ نہیں، سامنے سے طمانینت سے جواب آیا۔ اس نے مجھے انسلٹ کیا، اب میں اس کی کلاس فیلو نہیں دوست کی بیوی ہوں۔ غصہ اسے شدید تھا، جواب نکل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں اتنا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ تم میری بیوی ہو۔ اتنی لو کلاس باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ خان نے بھی اپنی بھڑاس نکال لی۔ جو اس نے کہا وہ گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ تو ری ایکشن تھا تمہاری بات کا، ورنہ تم چپ نہ ہوتی اور پھر ایسی بات کرتی جو میری ذات کو ناگوار گزری۔ وہ تو پھر شوہر ہے اور میرے بولنے کا جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ بات ختم ہو چکی تھی اور بات کو طول دینے کی میری عادت نہیں۔ خان نے آہستہ سے اپنی بات سامنے رکھی۔ ثابت ہوا آپ کی نظر میں بیوی سے زیادہ دوست اہم ہے۔ وہ دانت پیس کے بولی۔ سمجھ لو، جو سمجھنا ہے۔ میں مسلسل اپنے درمیان رشتوں کی وضاحت نہیں دوں گا، روز روز اہمیت کے لیکچر بانٹوں گا۔ وہ بھی سر پھرا خان تھا، آنکھیں گھماتے کہتے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شائنہ مزید کچھ کہتی پر موبائل کی ٹون نے اسے چونکایا۔ ان نون نمبر سے میسج تھا۔ میم کام ہو گیا ہے۔ اسے وہیں چھوڑ دیا تھا اور اب وہ چلی گئی ہے۔ شائنہ نے کنکھیوں سے خان کو دیکھا۔ ساری اکڑ خود ہی نکل گئی شاہ صاحب کی۔ دل میں نحوست سے سوچتے نے ٹائپ کیا، تم اب غائب ہو جاؤ بالکل، کسی کو خبر تک نہ ہو تم اس شہر میں رہتے بھی تھے۔ وہ میسج دیتے، اس کانٹیکٹ کو بلاک کرتے، سارا ڈیٹا ریموو کر گئی۔ اسے موبائل میں گم دیکھ خان بھی سر چٹک گیا۔ جاری ہے۔ جانتی ہوں بہت لیٹ کر دیا، سوری اینڈ ونس اگین سوری۔ پڑھائی اور سب بیچ میں لکھنا مینیج نہیں کر پا رہی تھی اور لاسٹ ویک بہت بیزی رہا۔ نیکسٹ ایپی جلدی آ جائے گی انشاءاللہ، زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا اور پلیز ناراض نہ ہوئیے گا، رائٹر بزی ہوتے ہیں ورنہ جان بوجھ کے لیٹ نہیں کرواتے۔ میں لانگ ریویوز کا ویٹ کروں گی۔ لاسٹ ٹائم تو اتنے پیارے ریویوز دیکھ کر میرا دل ہی خوش ہو گیا تھا۔